لڑکا اور دیو۔ ایک لڑکا جس کا نام جہان تھا وہ اپنے والد اور ستیلی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر اس کے والد مر جاتے ہیں تو اس کی ستیلی ماں دوسری شادی کر لیتی ہے۔ جہاں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے کیونکہ جہاں کے پاس اپنے والد کی ساری جائیداد تھی۔ جہان اپنی والدہ کے ساتھ ایک پرانی سی حویلی میں رہنے لگا۔ اس نے اپنے ستیلے والد کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ماں کہتی ہے تم اس حویلی کے سب کمروں میں جانا مگر 7ویں کمرے میں نہ جانا۔ اس کی ماں ایک دیگ سالن کی اور 100 روٹی بناتی اور اس کمرے میں لے جاتی۔ جہاں کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جہاں کی ماں اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ ایک دن جہاں کی ماں رونے لگتی ہے تو جہاں کہتا ہے کہ کیا ہوا تو وہ کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہے اور میرے لیے کالا گلاب لے کر آؤ۔ جہان گلاب لینے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں نے جس جگہ پر جہان کو بھیجا ہے وہ وہاں سے زندہ واپس نہیں آئے گا۔ جہان کالا گلاب کی تلاش میں بہت دور جاتا ہے۔ رستے میں بارش اور آندھی آ جاتی ہے۔ جہان ایک غار میں چلا جاتا ہے۔ وہاں ایک بہت ہی برا شخص بیٹھا ہوتا ہے۔ جہان کہتا ہے کہ معاف کرنا میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں کیوں نہیں، تم بیٹھو، میں تم کو کھانے کے لیے بھی کچھ دوں گا۔ پھر وہ بوڑھا شخص جہان سے پوچھتا ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی انسان کو اس جگہ پر نہیں دیکھا، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو جہان کہتا ہے کہ میں نے ایک کالا گلاب لینا ہے۔ تو بوڑھا شخص کہتا ہے کہ کالا گلاب تو پرستان میں ہے، اب اس پر ایک چڑیل کا قبضہ ہے۔ 100 سال سے اس نے پرستان میں کالا سیاہ اندھیرا کر رکھا ہے۔ چڑیل کی جان ایک مچھلی میں ہے جو وہاں ایک کنویں میں ہے اور کنویں پر 2 بہت بڑے جن پہرا دیتے ہیں۔ اگر تم نے وہ مچھلی مار دی تو چڑیل بھی مر جائے گی اور تمہیں پھول بھی مل جائے گا۔ جہان کہتا ہے کہ میں وہاں پر کیسے جاؤں گا؟ تو بوڑھا شخص اس کو ایک جادوئی قالین دیتا ہے اور تلوار بھی، اور کہتا ہے کہ یہ قالین تمہیں وہاں لے جائے گا اور یہ تلوار تمہارے کام آئے گی۔ پھر جہان قالین پر بیٹھ کر پرستان پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر بہت اندھیرا ہوتا ہے۔ اتنے میں تلوار سے روشنی نکلتی ہے۔ جہان کنویں کے پاس جا کر دونوں جنوں کو مارتا ہے، پھر قالین پر بیٹھ کر کنویں میں جاتا ہے اور مچھلی کو مارتا ہے۔ مچھلی کے مرتے ہی چڑیل بھی مر جاتی ہے اور سارا پرستان روشن ہو جاتا ہے۔ جہان اس بوڑھے شخص کو وہاں دیکھتا ہے تو بوڑھا شخص جن بن جاتا ہے اور جہان سے کہتا ہے کہ تمہارا شکریہ کہ تمہاری وجہ سے میرا پرستان مجھے واپس مل گیا، کیوں نہ کہ یہ کام کوئی بہادر انسان ہی کر سکتا تھا، اور یہ لو کالا گلاب اور یہ ایک جن تمہاری خدمت کرے گا، یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھ لو۔ پھر سب پریاں اور جن جہان کا شکریہ ادا کرتی ہیں اور جہان واپس آتا ہے تو جہان کی ماں چھت پر سے دیکھتی ہے کہ جہان واپس آ رہا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ پھر جہان گھر آ کر ماں کو کالا گلاب دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر اس کی ماں اسی طرح سے کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم خوشبو والا اور موتیوں کی طرح چمکتا ہوا پانی لے کر آؤ تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پھر جہان اور جن پانی کی تلاش میں ایک جنگل سے گزرتے ہیں تو جہان دیکھتا ہے کہ ایک شیرنی کے پاؤں میں ایک لکڑی چبھی ہوتی ہے۔ شیرنی کہتی ہے میری مدد کرو، میں کل سے یہاں پر ہوں، میرے بچے اکیلے ہیں۔ جہان اس کی مدد کرتا ہے تو شیرنی خوش ہو کر اپنا ایک بچہ جہاں کو دیتی ہے۔ جہاں وہاں پہنچتا ہے جس جگہ پر پانی ہوتا ہے مگر وہاں 2 پہاڑ آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، پھر ایک کو جن پکڑتا ہے اور ایک کو شیر پکڑتا ہے۔ پھر جہان وہاں سے پانی لیتا ہے اور واپس آتے ہیں۔ پھر اس کی ماں چھت پر سے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ اب تو اس کے ساتھ 2 چیزیں آ رہی ہیں۔ جہان ماں کو پانی دیتا ہے۔ کچھ دن بعد اس کی ماں اس کے دودھ میں زہر ملاتی ہے اور جہان کو دیتی ہے تو جن درخت پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور شیر کو کہتا ہے جاؤ اور دودھ کو گرا دو۔ شیر اسی طرح کرتا ہے۔ جن جہان کو بتاتا ہے کہ تمہاری ماں تم کو مارنا چاہتی ہے۔
جہان تلوار کو اٹھا کر چلتا ہے اور حویلی کے 7ویں کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر جاتا ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا دیو ہوتا ہے۔ جہان اس دیو کو تلوار سے مار ڈالتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، یہ دیو تمہیں مارنا چاہتا تھا۔ پھر جہان شیر اور جن کے ساتھ وہاں سے اپنے پرانے گھر واپس چلا جاتا ہے۔